حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، امیر المومنین، ان کی ایک زیرہ گم ہو گئی جو ان کی پسندیدہ زیرہ تھی۔ ایک ذمی کے پاس انہوں نے وہ زیرہ دیکھی جو بازار میں اس کو فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زیرہ میری ہے، مجھ سے کہیں گر گئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، زیرہ میرے پاس ہے، قبضہ میرا ہے، تو ملکیت بھی میری ہے، مالک میں ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی مسلمانوں کے حاکم کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اس وقت کے قاضی شریح تھے اور ان کو مقرر کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ سفر کیا، وہ گھوڑا تھک کر نڈھال ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا اس کو واپس لا کر دیا اور فرمایا اپنا گھوڑا واپس لے لو، یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ اس دیہاتی نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے جو مجھ سے گھوڑا لیا تھا وہ صحیح سالم تھا، تندرست و توانا تھا، اب آپ اس حالت میں مجھے دے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کسی کو حکم بناتے ہیں، ثالث بناتے ہیں، معاملہ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے شریح کا انتخاب کیا، معاملہ لے کر اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین آپ نے اس سے جو گھوڑا لیا تھا وہ گھوڑا تندرست صحیح سالم تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بالکل۔ اس نے کہا امیر المومنین اب آپ اس حالت میں اس کو واپس نہیں کر سکتے، یا تو اس کو رکھ لیجئے اور یا پھر اس کی خدمت کریں، جب یہ پہلے کی طرح ہو جائے پھر اس کے حوالے کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، فرمایا کیا فیصلہ اسی طرح ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں فیصلہ اسی طرح ہوگا، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر اسے کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ تو یہی شریح تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا مقدمہ لے کر ان کی خدمت میں تشریف لے گئے، وہ ذمی، وہ کافر، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زیرہ میری ہے۔ شریح نے عرض کیا امیر المومنین آپ یقیناً سچے ہیں اس دعویٰ میں، لیکن جس طرح شریعت کا اصول ہے دو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اس پہ آپ کے پاس دو گواہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرا غلام قنبر اس کا گواہ ہے اور میرا بیٹا حسن اس کا گواہ ہے۔ قاضی شریح کہنے لگا کہ شریعت کا اصول یہ ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اگر اور کوئی گواہ ہو تو پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تعجب کی بات ہے، میرا بیٹا حسن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ذمی سے فرمایا کہ اپنا زیرہ لے جا، میرے پاس ان دو کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں۔ وہ ذمی بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ دین حق دین ہے کہ جس میں ایک حاکم وقت، خلیفہ وقت اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے کر جاتا ہے اور وہ قاضی اس حاکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس کو بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اسلام کے حق ہونے کی علامت۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب چونکہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا یہ زیرہ میرے طرف سے تجھے ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لے۔ چنانچہ وہ شخص مسلمان ہوا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس نے خوارج کے خلاف جہاد بھی کیا۔